الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا معیار اور اطاعت محمدی کا قبلہ ہیں. اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو معیار ایمان کیوں بنایا گیا، اس کی پہلی وجہ میں نے ذکر کی تھی کہ دنیا میں انبیاء کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں جس کے پاس ایمان کی قطعی سند موجود ہو. چاہے جتنا بڑا بزرگ بھی ہے، اس کے متعلق حسن ظن یہ ہے کہ وہ مومن ہے، لیکن قطعی سند کسی کے متعلق بھی کسی کے پاس موجود نہیں. مثلا اہل تشیع حضرات جن کو اپنا امام مانتے ہیں اور امام معصوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور منصوص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان میں زین العابدین سے لے کر 12واں امام تک کسی امام کا
نہ نام کی سند اللہ نے نازل کی، نہ ایمان کی سند اللہ نے نازل کی۔ یہ بات ذرا قابل غور ہے کہ زین العابدین سے لے کر 12ویں تک دنیا میں کسی رافضی میں یہ جرت نہیں کہ معصوم ہونا تو دور کی بات، منسوس ہونا تو دور کی بات، ان حضرات کا مومن ہونا بھی کسی قطعی سند سے ثابت نہیں۔ البتہ ہم ان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھتے ہیں۔ اسی طرح میں نے یہ عرض کیا تھا، کچھ حلقوں میں تھوڑا سا بخار بھی ہوا لیکن انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا، کہ بڑے بڑے ائمہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، اپنے وقت کے امام، امام مسلم، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، طحاوی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد، شافعی، مالک، بڑے بڑے ائمہ، ان کے بھی ایمان کے متعلق حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی سند ان ائمہ کے متعلق بھی موجود نہیں۔ یہ جملہ کڑوا ہے، اس سے بہت سارے صوفیوں کو 3 دفعہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہے اسی طرح۔ حسن ظن ہے، سند اللہ تعالیٰ کی طرف موجود نہیں۔ تو اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر فقط جماعت صحابہ کی ہے جن کی قطعی سند اللہ کی طرف سے منزل موجود ہے۔ اس لیے صحابہ کو معیار ایمان بنایا گیا کہ ان کے ایمان کی سند قطعی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، اور پھر وہ سند کسی ایک موقع کی نہیں۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا، ہجرت سے پہلے وہ مومن ہیں، اس کی شہادت قرآن نے دی۔ ہجرت کے وقت وہ مومن ہیں، اس کی سند سپیشل قرآن میں ہے۔ بدر میں مومن ہیں، احد میں مومن ہیں، احزاب میں مومن ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مومن ہیں، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پر مومن ہیں، آپ کی وفات سے پہلے ایمان کی سند، اور آپ کی وفات کے بعد بھی مومن ہیں۔ اب ساری آیتیں پڑھوں تو کام لمبا ہوگا۔ پہلے بھی مومن، بعد میں بھی مومن، حتیٰ کہ میدان قیامت میں بھی مومن اٹھیں گے۔ یہ ساری سندیں کس میں ہیں؟ قرآن میں۔ آپ بدر کے مجاہدین کے حالات قرآن میں پڑھیں، وہاں بھی المؤمنین۔ احد کے مجاہدین کے حالات پڑھیں، وہاں پر بھی المؤمنین، صحابہ کی شان۔ حدیبیہ پر
المومنین، حنین میں المومنین، آپ کی وفات سے پہلے المومنین، آپ کی وفات کے بعد یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ خلافت کب ہے؟ پیغمبر کی وفات کے بعد۔ لیکن کس کو؟ آمنو، ایمان کی سند، اور خلافت میں مومن، خلافت کے بعد، خلافت کے دوران یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ ایمان کی سند موجود، اور میدان قیامت میں اٹھیں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تو میدان قیامت میں بھی مومن ہی اٹھیں گے۔ اب اس سے بڑی ایمان کی سند کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایک موڑ پر قرآن نے ان کو مومن کہا۔ ایمان کی سند اللہ نے نازل کی، اور یہ شان صرف اصحاب محمد مصطفیٰ کی ہے، اس کائنات میں اور کسی کی شان نہیں۔ تو یہ پہلی وجہ ہے کہ صحابہ کو معیار ایمان بنایا گیا، معیار حق بنایا گیا، معیار سنت بنایا گیا، معیار اطاعت رسول منتخب کیا گیا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بزرگ سے بزرگ آدمی ہو بعد انبیاء کے، ایک بات ذہن میں رکھو، انبیاء کی شان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انبیاء کی شان سب سے افضل ہے، سب سے بالا ہے۔ جب ہم صحابہ کی بات کریں گے تو انبیاء سے تقابل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی کو یہ شان ملتی ہی نبی کی صحبت میں ہے۔ لیکن جہاں مسئلہ بڑا عجیب ہے، پورا قرآن پڑھے، قرآن انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے، لیکن صحابہ کے نمبر آیا تو صحابہ کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ یہ بھی عجیب نکتہ ہے کہ آپ پڑھیں، حضرت نوح کا واقعہ آیا، حضرت ہود کا واقعہ آیا، حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا، اور انبیاء کرام کے واقعات قرآن نے ذکر کیے، لیکن اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف قرآن نے بیان کیے، پھر اوصاف بھی اس کمال کے ساتھ کہ جو سیغے، جو کلمات انبیاء کی شان میں ذکر کیے، انہی کلمات کو صحابہ کی شان میں ذکر کیا۔ یہ لمبا موضوع ہو جائے گا، اس لیے واپس آ جاؤ۔ دوسری وجہ، کوئی بڑے سے بڑا آدمی اس کے متعلق اس کے اخلاص کا حسن ظن ہو سکتا ہے، ظاہر ہم دیکھتے ہیں، لیکن باطن کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھیں اتنی داڑھی والا ہوتا ہے حاجی، لیکن چٹا بے ایمان، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ بسا اوقات ہو لمبی اذانیں دینے والا،
اور 70 حج کرنے والا، گھٹنوں پر شلواریں رکھنے والا، وہ بھی ڈاکو، چور، لٹیرا، اندر کا بد باطن بدبخت نکلتا ہے۔ اس لیے ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں لیکن کسی کے باطن کی گارنٹی نہیں۔ کیا ہے آپ کے پاس کوئی؟ حسن ظن ہے لیکن اندر کی گارنٹی نہیں ہے۔ جب مولویوں کی نہیں، باقی محکمے کو بھی چھوڑو۔ میں کہتا ہوں ہمارے محکمہ مولویوں میں سے اگر مسلمان تلاش کرنا ہو، 1000 مولوی میں سے 1 مسلمان مل رہا ہے تجھے غنیمت ہے۔ مسلمان سے مراد مخلص ہے، اندر سے جس کو دین کا درد ہو، مشن کے ساتھ مخلص ہو۔ اگر 1000 ملا کو جمع کرو، بڑے بڑے مفتی اور جن کو آپ اکابر سمجھتی ہیں، ان میں ایک مخلص ایسا نکل آئے کہ جس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے اور اسلام بلند ہو جائے، ایسا آدمی 1000 بھی میں نے احتیاطاً کہہ دیا، ایسا آدمی تلاش کرنے سے بھی بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ نعرے تو ہوں گے، آج کل سیزن ہے نعروں کا، لیکن اگر ہم اندر بیٹھ کے مراقبہ کریں کہ ہمارے دل میں دین کا کتنا درد ہے، مشن کے ساتھ کتنا اخلاص ہے، اس کی کوئی گارنٹی دے سکتا نہیں۔ یہ بھی صرف صحابہ کی جماعت ہے کہ جن کے اندر کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ ظاہر کا معاملہ وہ اتنا نہیں قرآن نے بیان کیا۔ پورا قرآن پڑھ لیں، قرآن صحابہ کے اندر کا معاملہ چھیڑتا ہے، باطن کا صدق اور وفا اور اخلاص اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو باقی جتنے صحابہ کے بعد جو بھی ہے اس کے اندر کا گواہ کوئی بھی نہیں، اندر کی گارنٹی نہیں، ظاہر پہ حکم ہے۔ لیکن صحابہ وہ ہیں کہ جن کے باطن کی شہادت قرآن نے دی ہے۔ اب پورا قرآن پڑھ لیں۔ اے قرآن شروع کرتا ہے، فرمایا تراہم رکعا سجدا۔ رویت کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھوں سے۔ رویت کا معنی دیکھنا۔ آج بول نہیں رہے آپ۔ کوئی مسئلہ ہے؟ تراہم رکعا سجدا، تراہم فرمایا او دیکھنے والا، آنکھوں والا، کوئی خاص نہیں۔ ترا کا خطاب عام ہے، ہر آنکھوں والے کو خطاب ہے، اندھے کو خطاب نہیں ہے، جس کی آنکھیں ہوں۔ تراہم، اے آنکھوں والا تو دیکھے گا ان کو، کس حالت میں؟ رکعاً سجدا، کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ ظاہر ہے، رکوع نظر آتا ہے، سجدہ نظر آتا ہے، تو ظاہر یہ ہے جب بھی تو دیکھے گا وہ رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں ملیں گے۔ یہ ان کی خلوتیں، رکعاً سجدا۔ اسی لیے رومی جاسوس کے جو لفظ تھے، بادشاہ روم نے، عیسائی تھا،
اس نے مدینہ منورہ میں جاسوس بھیجا کہ ذرا پتہ کر کے آؤ یہ عرب کے بوریا نشین یہ ہیں کیا چیز. رومیوں میں مشہور ہو گیا تھا یہ جن ہیں. رومی فوجی کمانڈر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ عربی جن ہیں, یہ تو آگے دریا آ جائے اس میں بھی گھوڑے ڈال دیتی, نہ پہاڑ ان کو روکتے ہیں, نہ درخت ان کو روکتے ہیں, نہ تلواریں ان کو روکتی ہیں. لاکھوں کی فوج میں چند آدمی آگے آ کر ایک مقام پہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا, بہت بڑا کمانڈر پہلوان, ہٹا کٹا گھٹا, اس کو بڑا ناز تھا اپنی پہلوانی پہ. یہ قادسیہ کی طرف آ رہے تھے. راستے میں وہ علاقہ تھا جس کا وہ سردار تھا پہلوان, اس کو پتا چلا بھئی ایک قافلہ عربیوں کا ادھر سے بھی آ رہا ہے. اس نے اپنے سارے جنگجو جمع کیے اور وہ پہلوان میدان میں آیا تو صحابی کمانڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم میں کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے تو اس کو پیش کرو. اور صحیح پلہ ہوا تو آگے صحابی نے ایک نوجوان کو کھڑا کیا جو بالکل کمزور تھا, کمزور سا. اب وہ سارے ہنس پڑے بھئی یہ پاگل ہے, تو یہ ہمارے ساتھ انہوں نے مذاق کیا کہ اتنے کمزور لاغر سے آدمی کو پہلوان کے سامنے کھڑا کیا. اس نے کہا ذرا دیکھو کرتا تیرے ساتھ کیا ہے. تو اس نے لاپرواہی کی, وہ گھوڑے سے اتر آیا. اس نے کہا گھوڑے پر بیٹھ کر اس کمزور آدمی سے جنگ کرنا مشکل ہے. مشکل کا معنی اپنی توہین ہے. میں اتنا پہلوان ہوں, نیچے اتر کے مقابلہ کروں گا. آگے یوں کیا, وار کرنا چاہا, صحابی نے وار اس کا بچایا اور اٹھ کر جب وار کیا تو پہلوان کے 2 ٹکڑے نظر آئے. وہاں پر جنگ تو وہ ہوتی تھی, آج کل تو چھپ چھپ کر بندوقیں چلانا ہے. وہ اس فکر میں تھے یہ ہے کون. آیا, کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہ کر واپس گیا. اس نے جا کر پوری جاسوسی نظام 2 جملوں میں ذکر کیا, لیکن اس کا تعلق بھی ظاہر کے ساتھ ہے. اس نے کہا مجھے اور تو سمجھ نہیں آئی, اتنا پتا چلا کہ ہم باللیل ہم فی النہار فرسانا و باللیل رہبانا. اتنی سمجھ آئی کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتی, رہبانا, رہبان بن کر سب سے الگ ہو کر ہر ایک کے رونے کی آواز آتی ہے. اور جب دن ہوتا ہے تو گھوڑوں کی پشتوں پہ سوار ہو کے شیروں کی طرح حملہ کرتی. بس یہ ان کا پتہ ہمیں چلا ہے, یہ ان کا ظاہر ہے. یہی وجہ ہے کہ عروہ بن مسعود کا میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں اگر وہ سمجھ آ جائے. اس کے لفظ بڑے عجیب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پردیس میں تھے تو وہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ آیا. اس نے پورا ماحول دیکھا, واپس گیا تو قریش مکہ کو جمع کیا اور کہتا ہے قریشیوں میری بات سن لو, صلح کر لو, اس میں بہتری ہے, صلح کر لو. میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا لیکن ما رأیت مثل اصحاب محمد,
میں نے محمد کے صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا. یہ وہ دشمن تھا اس وقت، لیکن ظاہر صحابہ کا اتنا پاکیزہ کہ دشمن بھی کہتا ہے ما رأیت مثل صحاب محمد، کہ محمد کے صحابہ جیسا میں نے نہیں دیکھا. یہ بے مثال لوگ ہیں. یحب محمدن یحبون محمدا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محب ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں. تو صحابہ کا ظاہر اتنا پاکیزہ ہے کہ کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. کالا کافر بھی، چٹا کافر بھی. آج تک کالے کافر نے بھی صحابہ کے ظاہر پہ اعتراض کرنے کی جرات نہیں کی. آدھا بچو بچو ٹھیک نہ، اندر سے ٹھیک نہیں تھے. مانتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل رات ہجرت والی، تو اس رات میں سنگت کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ دشمن کو منتخب کیا جاتا ہے، دوست کو. اتنی خطرے والی رات، پیغمبر کی پوری زندگی کا یہ سب سے بڑا خطرہ کہ سارے دشمن تلواریں لہرا رہے ہیں اور آپ کے تعاقب میں ہیں، انعام مقرر کر دیے گئے. لیکن ایسی حالت میں حضرت علی کو سلایا. ہمارے استاد بڑا عجیب جملہ کہتے تھے، فرمایا کہ جی اللہ کی شان لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے اور اللہ کی سب سے بڑی امانت ابو بکر صدیق کے حوالے. اب کسی کالے کو کہے کرے انکار، جن کا رنگ بھی، چمٹا بھی، علم بھی، دل بھی اور نسب بھی کالا، یہ باتیں کرتے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں. توجہ ہے نا؟ اب کوئی انکار کر کے دیکھے کہ ہجرت والی رات تھا ساتھ کون؟ کس کو قرآن نے صاحب کہا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ شان کس کی؟ تو آج رافضیت لٹک جائے گی، لیکن انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ابو بکر صدیق تھے. پھر پیغمبر نے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ کوئی کرے انکار؟ اور تم سورج کا انکار کرتے ہو. سورج دوپہر پہ کھڑا ہے اور اس کا تم انکار کرتے ہو. ظالموں، شرم نہیں آتی؟ وہاں سب صحابہ موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، سب، حضرت عباس، سب تھے. لیکن کوئی دنیا کا رافضی اگر جرت ہے تو انکار کرے کہ پیغمبر نے سب کی موجودگی میں مصلی کس کے حوالے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. اگر وہ حقدار نہیں تھا تو اعتراض کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ اور رسول اللہ پہ. اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ صرف شہد کا مسئلہ آیا، میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، یا ایھا النبی لما تحرم. منافقین کو اجازت کا مسئلہ آیا، لما اذنت لہم، اجازت کیوں دی؟ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، فدیہ لے کر چھوڑا تو فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا. یہ تو نبی کی شان نہیں. تنبیہ کی، ابو بکر صدیق کو مصلی اللہ کے
نبی دے رہے ہیں، اللہ بھی منع نہیں کرتا، علی بھی منع نہیں کرتا، حسن و حسین منع نہیں کرتے، آ کر کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بابے کا حق ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، لیکن سب کو پتا تھا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے پیغمبر کا کوئی دوسرا خلیفہ بن سکتا ہی نہیں۔ ظاہر تو یہ بھی مانتے، اتنا تو مانتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، کوئی رافضی انکار کرے، لیکن آگے لگاتی ہیں لیکن غصب ہوا، یہ ہوا وہ، لیکن مانو تو صحیح نا، لیکن کیا ہے؟ صحابہ کا ظاہر وہ اتنا پاکیزہ تھا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے بہانہ بنایا فدق کا باغ، نام سنا ہے؟ آپ کے مولوی پڑھتے ہیں فدق، یہ فدق نہیں ہے، محققین کو بتاؤ فدق ہے، فدق کا باغ کھا گئے۔ میں نے کہا کوئی شیعہ اگر غیرت ہو تو تم فدق کے باغ کا نام بھی نہیں لے سکتے، تمہاری کتابوں سے میں دکھاؤں گا کہ حضرت فاطمہ کے پاس 7 باغ تھے، تمہارے ذاکر کو نہیں آتے، میں پڑھ کے دوں گا، ذرا عبارت مشکل ہے، ان باغوں کا نام پڑھنا بھی مشکل ہے، تم تو خود کہتے ہو 7 باغ حضرت فاطمہ کے پاس تھے۔ اور پھر اس میں بھی دیکھو یہ حضرت فاطمہ بازار میں گئی، دربار میں آئیں، میں نے کہا کس کے دربار میں؟ کہتے ہیں اول کے دربار میں، میں نے کہا جا جہاں پر رک جا، شیعہ مذہب کا مسئلہ ہے کہ اگر خلیفہ ناحق ہو اس سے اپنا حق مانگنا حرام ہے، توجہ ہے؟ خلیفہ ناحق ہو اس سے اپنا حق مانگنا حرام ہے، اصول کافی سے دکھاؤں گا، امام غیب کے دستخط سمیت حق مانگنا حرام ہے۔ میں نے کہا اب 2 میں سے ایک ہوگا، ایک باغ فتح کی طرف جائے گا تو ابو بکر صدیق کی خلافت برحق ماننی ہوگی، ادھر باغ کرتے ادھر خلیفہ ناحق، تو کیا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حرام کا مطالبہ کرنے گئی تھی؟ بقول تیرے اگر حضرت فاطمہ دربار میں گئی تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق کو برحق خلیفہ مانتی تھی۔ باقی اگر مجھ سے پوچھے، ویسے تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے عقل بھی دی ہے، نبی کی بیٹی باغ مانگنے کے لیے گئی ہوگی؟ اور باغ کی وجہ سے ناراض ہو گئی ہوگی؟ کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے۔ حضرت فاطمہ اور پیغمبر آتے ہی دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے، اور پیغمبر کا گھرانہ دنیا کا لالچ نہیں رکھ سکتا۔ حضرت فاطمہ کی تو شان ہی بڑی ہے، آج اس دور میں 14ویں 15ویں صدی میں ہمارے حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جو اصلی سید ہیں، ہم نے ان کو دیکھا کہ جب ان کی وفات ہوئی، ساری زندگی علمی دنیا کے بادشاہ تھے اور لاکھوں مرید تھے ان کے،
لیکن ان کے گھر سے 1 روپیہ وراثت میں نہیں نکلا، ترکے میں نہیں نکلا۔ یہ تو 14ویں صدی کا سید ہے۔ تو حضرت فاطمہ باغ مانگنے گئی تھی، تو کچھ حیا بھی ہونا چاہیے۔ پھر جیسے تم ہو جی بازار میں گئی، ہو جی دربار میں گئی، ہو جی ناراض ہو گئی، ہو جی فلاں ہو گیا، اور پیغمبر کی اولاد کبھی دنیا کا لالچ نہیں کرتی۔ باقی تو کہتا ہے لکھا پڑھا ہے، لکھا بہت کچھ پڑھا ہے، ہر لکھا ہوا دین نہیں، وہ لکھا ہوا دین ہے جو اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے۔ نیچے بہت کچھ لکھا ہے اور صرف لکھت پہ جاتا ہے۔ یہ بھی میں دکھا دوں گا کہ جب صدیق کے پاس حضرت فاطمہ گئی، شیعہ کتابوں میں موجود ہے، حضرت صدیق نے کہا کہ اے جگر رسول، میری اولاد، میرا مال، سب کچھ حاضر ہے اور سب کچھ آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن ایک میری مجبوری ہے کہ میں رسول اللہ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ تو رضیت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ سن کے صدیق پہ خوش ہو گئی۔ یہ روایتیں نظر نہیں آتی، صرف ایک ہی ہے، غاضبت فاطمہ، تو فاطمہ ناراض ہو گئی۔ کس نے تمہیں بتایا؟ پتہ شتہ کوئی نہیں، کس نے کہا ہے؟ ایسے کسی نے گپ سنائی، ناراض ہو گئی۔ ہم نہیں مانتے کہ رسول کا فرمان سن کر پیغمبر کی بیٹی ناراض ہو جائے۔ خیر بہرحال، اب یہ پورا ملنگ ذاکر مجتہد، اس کو دوسرا مسئلہ تو آتا کوئی نہیں۔ ایک ہے فدق کا مسئلہ، باغ کا، لیکن سبحان اللہ، اس مسئلے کو اب میں حل کر رہا ہوں، ذرا خیال کرنا۔ اس سے پوچھو کہ ابو بکر صدیق نے باغ نہیں دیا؟ جی نہیں دیا۔ حضرت صدیق کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر، انہوں نے وہ باغ دیا یا نہیں دیا؟ کہتے ہیں نہیں دیا۔ ان کے بعد کون ہے؟ حضرت عثمان، انہوں نے یہ باغ دیا یا نہیں دیا؟ کہتے ہیں نہیں دیا۔ ان کے بعد کون ہے؟ حضرت، اب ذرا سمجھنا ہے، ان سے پوچھو حضرت علی نے وہ باغ سیدوں کے حوالے کیا یا نہیں کیا؟ یہ ایسی گولی ہے کہ پورا ایران تباہ ہو سکتا ہے، پورا مذہب کا بیڑا غرق۔ کہتے ہیں صدیق نے نہیں دیا، ظلم کیا، فاروق نے نہیں دیا، کہتے ہیں ظلم کیا، عثمان نے نہیں دیا، کہتے ہیں ظلم کیا۔ تو میں نے پوچھا علی نے؟ کہتے ہیں انہوں نے بھی نہیں دیا۔ آواز آئی انہوں نے بھی نہیں دیا۔ تو میں نے کہا پہلے 3 نے ظلم کیا تو چوتھے نے کیوں نہیں دیا؟ وہی کام 3 کرے تو ظلم ہے اور حضرت علی کرے تو ظلم؟ یہاں وہ شاہ رگ ہے شیعت کی جو کٹ جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا تو علی کو پہلا خلیفہ بنا سکتا تھا، بنا سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن اللہ کی حکمت تھی، سبحان اللہ، اللہ کی حکمت تھی کہ علی کا نمبر 4تھا ہو۔ اگر حضرت علی پہلا خلیفہ بنتا تو ابو بکر، عمر، عثمان کی صفائیاں کون پیش کرتا؟ تو حضرت علی کو 4تھے نمبر پہ رکھا اس لیے کہ جو دین صدیق کا وہی دین علی کا، جو فیصلہ فاروق کا وہی فیصلہ علی کا، جو فیصلہ عثمان کا وہی فیصلہ علی کا۔ تو اللہ نے حضرت علی کو 4تھے نمبر پر خلافت دے کر
پہلے تینوں کی شہادتیں صفائیاں پیش کر دی. اگر کوئی پہلے تین پہ حملہ کرے گا تو وہی اعتراض حضرت علی پہ بھی ہوگا. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. کہ جی حضرت معاویہ نے بڑا ظلم کیا. وہ کون سا؟ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا. میں نے کہا اسی پہ پکا رہے. حضرت معاویہ نے ظلم کیا بیٹے کو ولی عہد بنا کر. اگر کوئی دوسرا بیٹے کو ولی عہد بنائے پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ظلم ہوگا یا انصاف ہوگا؟ بولتے نہیں ہو. حضرت معاویہ نے ایک کام کیا وہ تو ظلم ہے. اگر کوئی دوسرا کرے بولو گے آگے چلیں گے، نہیں تو انشاءاللہ 3 بجے تک ٹائم ہے. ظلم ہوگا. اچھا حضرت حسن خلیفہ پہلے بنے یا حضرت معاویہ؟ حضرت حسن کس کے بیٹے تھے اور ان کو خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت معاویہ نے تو بڑی غلطی کی بیٹے کو خلیفہ بنا کر، اور یہ غلطی تو پھر پہلے ہو چکی ہے. اصل میں ہم پھنسے اس لیے کہ ہم سب صحابہ کا احترام کرتے ہیں. اگر ہم ان والے اصولوں کو اپنائے نا تو یہ بچے اپنا کہیں نام بھی ثابت نہ کر سکے. لیکن ہمارے نزدیک حضرت علی کی محبت بھی ایمان ہے. سب کو ہم ان کے ساتھ محبت پیار احترام کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ورنہ تم نے جو کیا، حضرت معاویہ نے بیٹے کو ولی عہد بنایا تو اس پہ ساری تقریریں. تو میں نے کہا ذاکر جی پہلے ذرا یہ دیکھ حضرت علی نے کس کو بنایا؟ بیٹے کو. پھر تمہارے پوری امامت 12 اماموں میں چلتے ہی بیٹے ہیں. ایک باپ کے بعد بیٹا، پھر 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 بیٹا. تو شرم نہیں آتی تمہاری امامت کا اصول ہی بیٹوں پہ؟ ادھر حضرت معاویہ پہ اعتراض، انہوں نے بیٹے کو کیوں بنایا؟ اچھا خیر واپس آ جا. صحابہ کا ظاہر اتنا مقدس اور پاک ہے کہ دشمن بھی اعتراض نہیں کر سکا، شبہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا تراہم رکعا سجدا. اس کا تعلق ظاہر سے ہے. جب بھی تو نے دیکھے گا رکوع کرتے سجدہ کرتے. اب مسئلہ ہے یا اللہ رکوع تو ہم نے دیکھ لیا، سجدے ہم نے دیکھے، رکوع ہم نے دیکھے، لیکن سجدے ہیں کس کے لیے؟ رکوع ہیں کس کے لیے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا. تو جہاں تک دیکھتا ہے وہ دیکھ، اور جہاں تیری نظر نہیں جاتی وہ میں بتا دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کے سجدوں سے مقصود ہے اللہ کا فضل، رضوانہ. اب یہ یبتغون یہ باطن کی حالت ہے، دل کی حالت ہے. اس کی صفائی میرے رب نے دی ہے کہ اصحاب محمد کی عبادت سے مقصد کیا ہے. کبھی فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا یریدون وجہا. یریدون وجہا. ہر ایک عبادت، ہر حرکت، ہر سکون، ہجرت ہو تب، جہاد ہو تب، اور مکے میں ہوں تب، مدینہ میں ہوں تب، اس کائنات کے آفاق میں ہوں تب، ان کا منزل ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، ان کی طرف ایک ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یریدون وجہا. اگر ان کا ہاتھ بھول بھی جائے تو بھولتا بھی رب کی رضا کے لیے. یہ گارنٹی صرف صحابہ کی ہے.
یہ دوسری وجہ ہے کہ صحابہ معیار حق کیوں ہیں، معیار ایمان کیوں ہیں۔ یہ گارنٹی نہ مودودیوں کے لیے ہے، کوئی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، مودودی کے لیے یہ گارنٹی ہے؟ کسی دیوبندی کے لیے، کسی اہل حدیث کے لیے، کسی بریلر کے لیے؟ یہ گارنٹی اللہ نے کس کی دی؟ صحابہ کی۔ یریدون وجہا، یریدون وجہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تیسری وجہ، ایمان کے بعد دوام ایمان ہے۔ ایمان لے آنا کمال نہیں، ایمان پہ رہ جانا کمال ہے۔ کئی ہوتے ہیں، چلو یار حدیث ہی سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن پٹڑی سے اتر جاتا ہے، سیدھا جہنم میں جاتا ہے مرنے سے پہلے۔ اور ایک وہ آدمی بھی ہے ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، لیکن موت سے پہلے اللہ اسے توفیق دے دیتے ہیں اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے عمل پہ ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بڑا کام کیا، کام تب معتبر ہے کہ کام رہ گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنہ، من فعل الحسنہ نہیں، من جاء بالحسنہ، نیکی کر کے پھر بچا کے جب میرے پاس آیا نا تو جو نیکی ساتھ لایا، اور جہاں الحسنہ بھی توحید ہے، من جاء بالحسنہ کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ کامیاب وہ آدمی ہوگا جو توحید قبول کر کے میدان قیامت میں جب کھڑا ہوگا اس کا سینہ توحید سے بھرا ہوگا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ جس کی یہ حالت ہو میدان قیامت میں موحد آدمی تو نورہم یسعی بین ایدیہم، ایمان کا اصل کمال اور اصل ظہور ہوگا میدان قیامت میں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم باب ایمانہم، اللہ نے فرمایا یہ ایمان قیامت کے دن نکھرے گا، چمکے گا، میدان محشر میں سب طرف اندھیرا ہوگا، صرف ایمان کی روشنی ہوگی، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی ہر طرف سے ایمان کی لائٹیں اور یہ کرنیں ہوں گی اور یہ روشنی ہوگی، اور یہ تب ہوگی کہ ایمان لے کر میدان قیامت کے اندر پہنچ گیا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے بڑے ہیں، لیکن یہ گارنٹی کسی کو نہیں ملی۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ گارنٹی کسی کو، یہ گارنٹی بھی ملی ہے صرف اصحاب محمد مصطفیٰ کو۔ یہ سند بھی ان کی تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ معیار حق اس لیے ہیں، معیار ایمان اس لیے ہیں کہ ان کا ایمان سدا بہار ہے، ان کا ایمان دائمی ہے۔ اور قرآن نے یہاں پر بھی ذکر کیا، فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم یہ علامت کیا ہے؟ ان کے سجدوں کے نشانیاں، ان کے سجدوں کے اثرات وہ نظر آئیں گے۔ کب؟ مفسرین کا ایک طبقہ اس کا معنی کرتا ہے کہ اس آیت کی تشریح وہ دوسری آیت کر رہی ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی
बल्लज़ीना आमनू माहू नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिऐमानिहिम। ये वो आयत बता रही है कि ये कौन होंगे जिनके निशानात ईमान वाले वो बाहर ज़ाहिर हो रहे होंगे। ये जमात होगी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा की। निशानी के साथ आएंगे। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद, सजदों का ये असर है। इसका माना वैसे तुमने भी ठीक समझा होगा। और जो इधर ऊंट का घुटना बन जाता है माथे पे, हमारे रेवेंड वाले दोस्त बुजुर्ग कोशिश करती हैं वे किसी तरह मुसल्ले पे माथा रगड़े के जहाँ निशान बन जाए। ये असर सुजूद है। सीमाहुम फी वुजूहिम। और वो जो दूसरी पार्टी है वो एक ठीकरी रखते हैं नीचे, पता नहीं आपको पता है क्या? अब ठीकरी रख के तो ऊपर रगड़ा दिया ना तो सीमाहुम फी असर सुजूद। हालांकि आप देख लेना शिया की पहचान दूर से होती है। आपको अलामत बता देता हूं, देख के पहचान लेना। जो शिया होगा उसकी बाछें बलडीर कुत्ते की तरह कच्ची होंगी। देख लेना किसकी तरह, बिल्कुल कच्ची बाछें। और अगर वो नक्शा आपके ज़हन में हो, शिया के चेहरे पे नजर डालोगे तो लगता है भी उसी का बच्चा है जी, बुलडीरी कुत्ता। क्योंकि ये बातिन मस्ख हो जाता है। हदीस में आता है कि अंदर से, ऊपर से इंसान होता है, अंदर से पूरा खिनजीर, पूरा कुत्ता। और जो सहाबा को भौंके तो आप देख लेना। मेरा पूरा चैलेंज से कहता हूं कि शिये को कहीं बिठा दो, मैं तुम्हें पहचान के दूंगा कि ये शिया है। और उसके इन बाछों से, वो कच्ची बाछें कुत्ते की तरह कि भौंक भौंक कर जितना भी उसको मेकअप करा लो, लेकिन जहां वो निशान पक्के होंगे पता चलेगा ये ईरानी नस्ल है। यहां से पता चलेगा, चाहे उसको मर्जी मेकअप करा लो, जाकिर हो, मुजतहिद हो, या कोई और शैत उंगड़ा हो। खैर बहरहाल वापस आ जा। ये शान फकत असहाबे मोहम्मद की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका सिर्फ कुरान ने ईमान नहीं बयान किया, गारंटी दे दी। गारंटी शुदा ईमान सहाबा का है। कहीं फरमाया अलज़महुम कलिमत तक़वा। जुमला देखो, अलज़महुम कलिमत तक़वा। कलिमत तक़वा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया ये वो हैं कि कलिमा तक़वा का इनके साथ लाजिम कर दिया। आपने कभी देखा हो मैजिक को, जब लोहे का एक टुकड़ा दूसरे से मिलाती हैं मैजिक के साथ जम करती है, लेकिन तुम्हारी मैजिक कच्ची है, ये टूट भी सकती है। तो अल्लाह ने फरमाया तकवा इनके साथ ऐसे जम कर दिया। अलज़महुम कलिमत तक़वा, ये अल्लाह की मैजिक है। और ऐसा चिमटा दिया, ईमान सहाबा से जुदा नहीं, सहाबा ईमान से जुदा नहीं। दूसरा मकाम देखो, इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। इम्तहना, इम्तहना के तीन मानी। एक माने अखलसा कुलूबहुम लित्तक़वा, एक माना इख्तस्सा कुलूबहुम लित्तक़वा, और एक माना अलज़महुम कलिमत तक़वा। इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया लोगों, मोहम्मद मुस्तफ़ा के यारों के सीनों को
میں نے اپنی رحمت سے مانج کر اس میں ایمان بھر دیا ہے۔ مانجنا سمجھتے ہو نا؟ رگڑ رگڑ کے امتحانا، رگڑ رگڑ کے مانجا، قلوبہم للتقوی، اور ساتھ ذکر کیا وہ تقوی کے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو محبوب بنا دیا اور سینوں میں ایمان کو سجا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سینوں کو سجا دیا، ایمان کو سجا دیا۔ ایمان سونا لگ گئی انہاں دے دلاں وچ آ کے، ایمان کو بھی حسن مل گیا، زینت مل گئی اصحاب رسول کے سینوں میں ٹھہر کر۔ زینہ، ایمان کو خوبصورت کر دیا تمہارے دلوں میں۔ اور صرف ایمان نہیں، الایمان کیا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، جب ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف بے ایمانوں کی روایتیں، جھوٹے راویوں کی، فلانے صحابی میں یہ غلطی، فلانے میں یہ غلطی، فلانے میں یہ غلطی۔ میں نے کہا صحابہ میں غلطی نہیں، صحابہ پہ اعتراض کرنے والے کی ماں میں غلطی ہے، اس سے غلطی ہو چکی ہے۔ اگر یہ حلالی ہوتا تو کبھی اصحاب محمد پہ اعتراض نہیں کرتا۔ اچھا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اگر یہودیوں سے آپ پوچھیں نا، یہود سے، کہ تمہارے مذہب میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں، تو وہ آپ کو جواب دیں گے حضرت موسیٰ کے صحابہ۔ عیسائیوں سے پوچھ لے کہ تمہارے مذہب میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں، تو عیسائی جواب دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کے حواری، حضرت عیسیٰ کے صحابہ، وہ سب سے بہتر ہیں۔ اور رافضیوں سے پوچھو، یہ کہتے ہیں سب سے برے تھے نبی کے صحابہ۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رافضی یہودی سے بھی بڑھ کے کافر اور زندیق ہے، عیسائیوں سے بھی بے غیرت کافر اور زندیق ہے۔ اصل یہ مسئلہ ہے، لیکن بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آتا۔ مفتی اعظم حضرت اقداس ڈھیگ لگا پیے گند دا، وہ نہیں سمجھے، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ قرآن لایا، فرمایا کاتب فی قلوبہم الایمان، کاتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں الایمان میں اللہ نے لکھ دیا۔ لکھنے والا کون ہے؟ کتب فی قلوبہم الایمان۔ گارنٹی ہے کہ نہیں؟ گارنٹی والا ایمان ہے نبی کے صحابہ کا، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ایمان کی بقا کی گارنٹی ہے، ہر خطرے میں ہے۔ لیکن پیغمبر کے صحابہ کا ایمان دائمی ایمان ہے، سدا بہار ایمان ہے، اور گارنٹی شدہ ایمان ہے۔ کیوں کہ اتھے ہاتھ لگن محمد مصطفیٰ لے، یہ شاگرد اور محنت ہے محمد مصطفیٰ کی، اسی لیے فرمایا یعلمہم الکتاب۔ تو وہاں آپ تو نہیں بیٹھے تھے، یعلمہم الکتاب، ان کو میرا پیغمبر قرآن سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ وہاں کون بیٹھے تھے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو میرا پیغمبر سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ ویزکیہم، ویزکیہم، ان کو میرا پیغمبر پاک کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں پاک ہوئے ہی کوئی نہیں، 5 تن پہلے پاک انتے اور کوئی پاک بنے ہی کوئی نہیں۔ مذہب بھی دیکھو، 5 تن تو پہلے پاک تھے،
میں نے کہا 5 تن پہلے پاک تھے، یزکیہم کا کیا معنی؟ پیغمبر نے پھر کس کو پاک کیا؟ عجیب مسئلہ ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، اور ایمان اور غیرت سے بتانا، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ تمہیں کہتا ہے کہ تیرے داماد لعنتی ہیں، غصہ آئے گا یا نہیں؟ جی، غیرت والا آدمی ہو غصہ آئے گا؟ کیونکہ آپ بیٹی کا رشتہ دیکھ بھال کے کرتے ہیں یا ویسے کوئی؟ اکثر مسلمانوں کی بات ہے، کچھ بے ایمانوں کی بات نہیں کر رہا، اکثر مسلمانوں کی بات ہے کہ سب سے پہلے وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ دین کو. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اب بولتے تھوڑے تھوڑے ہو. سب سے پہلے کیا دیکھتے ہو؟ دین کو. دیکھنا بھی چاہیے کہ رشتے میں سب سے مقدم چیز کیا ہے؟ دین ہے. اللہ سب کو سمجھ دے. باقی سب چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے دین ہے. آج یہودیت کی تہذیب آئی، عیسائیت کی، ہندو مذاہب کے اثرات، تو آج مسلمان بھی نوکری دیکھنے لگی ہے، پیشہ، کوٹھی، فلانا قوم، یہ چیزیں آ گئی. حالانکہ سب سے پہلی چیز جو مسلمان دیکھتا تھا وہ کس کو دیکھتا تھا؟ دین کو. تم بھی یہ دیکھا کرو. مشرک کے ساتھ رشتہ نہ کرنا تو الگ بات ہے. مشرک کو اپنا رشتہ دیا تو ساری زندگی زنا ہوگا. ایسے سمجھو کہ اپنے اس رشتہ دار کو تم نے خنزیر کے حوالے کر دیا ہے. خیال کرو. اور مشرک جس رنگ میں بھی ہو، مشرک کے ساتھ رشتہ نہیں. قرآن کا مسئلہ ہے لا تنکحوا المشرکات، نہ مشرکہ رنہ نال کرو رشتہ تے نہ مردہ نال. صاف مسئلہ ہے بڑا کڑوا مسئلہ. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ملتان میں تقریر کی اور حاشیہ سنایا شاہ عبد القادر کا. بڑی لڑائی ہوئی. حاشیہ یہ تھا اسی آیت کے تحت لا تنکحوا المشرکات. شاہ عبد القادر کہتا ہے اس سے پہلے مرد کافر مومن کا رشتہ جائز تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا. اگر مرد نے شرک کیا یا عورت نے شرک کیا، نکاح ٹوٹ گیا. نکاح ٹوٹ گیا. عورت گولڑے شریف چلی گئی، اتھے جا کے منتا منیس بابے کا طواف کیا، اور یہ ہے کہ بابا گولڑے والا سن رہا ہے. یا زنانی بری امام بری چلی گئی اور ادھر جا کے کالے بکرے چھترے ککڑ اس عقیدے سے کہ بری میری سنتا ہے، شرک کیا، نکاح ٹوٹ گیا. بڑا سخت حاشیہ ہے. شاہ عبد القادر پہ خدا کی رحمت ہو، اسی مقام پہ زبردست حاشیہ لکھا، نکاح ٹوٹ گیا. اور کہتے ہیں شرک یہ ہے، شرک دے 12 سنگ نہیں ہوندے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت مخلوق میں مانے. مثلاً یہ عقیدہ رکھے کہ پیر فقیر بھی سب میرے حال کو جانتی ہے، یا فلانی ہستی بھی میرے نفع نقصان کی مالک ہے، کوئی نبی ولی وہ بھی میرے نفع نقصان کا مالک ہے. یہی شرک ہے. مرد کرے تب بھی نکاح نہیں، عورت کرے تب بھی نکاح نہیں. خیال کرو. کہتے ہیں میں حضرت امیر شریعت کے پاس گیا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. تو ان کا ایک خادم تھا، خادم بھی آ گیا. کہتے ہیں شاہ صاحب کو کہ پیر جی اے جڑا مولوی بیٹھے نا پنڈی والا،
اس راتی بہت سارا دے نکاح توڑ دیتے ہیں. اس نے بڑوں کے نکاح توڑ دیے. تو شیخ کہتی ہے شاہ صاحب نے مجھے پوچھا کہ شاہ عبد القادر کا حاشیہ تو نہیں سنایا؟ میں نے کہا حاشیہ تو وہی سنایا. تو بڑے شاہ جی پوچھ رہے تھے کہ میں حیران تھا 3 دن آپ نے تقریریں کی ہیں اور میں سوچ رہا تھا یہ حاشیہ کب سنائے گا. رات سنایا نا تو وہ خادم کہتا ہے میں جب گھر آیا تو سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا. میں نے کہا اٹھ. وہ سوئی ہوئی تھی. میں نے کہا اٹھ. تو اٹھی. کہتا ہے پہلے اے 10 بھائی تیرا عقیدہ کہہ دے. آج مولوی پنڈی والا آیا تے نکاح توڑ گئی. پتہ نہیں مینوں بھی شک ہے میرا بھی ریا کہ نہیں. اس لیے بتا. وہ کہتی ہے او یار میرا عقیدہ تیرے والا ہے, مجھے تنگ نہ کر سونے دے. جو تیرا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے. میں کوئی قبروں پہ منتیں نہیں مانتی. کوئی کہتے ہے تب مجھے تسلی ہوئی, ورنہ اس حاشیے نے بڑا گڑبڑ کیا. ویسے حاشیہ ہے بھی بڑا عجیب. اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی یہ پہلا شخص ہے ہندوستان میں جس نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا. دیوبند نہیں بنا تھا, بریلی نہیں بنا تھا, یہ تو تمہارے بنائے ہوئے ما انزل اللہ بہا من سلطان. ان کی تو کوئی سند نہ دیوبند کی اللہ نے نازل کی نہ بریلی شریف کی نازل کی. یہ تو تمہارے بنائے ہوئے مذہب ہے. دیوبندی بھی نہیں تھا, بریلی بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. شاہ عبد القادر شیعوں کی حکومت تھی. اور اس ترجمہ کرنے کے جرم میں شاہ عبد القادر کو دہلی سے جلا وطن کیا گیا اور کہا اس کی بیٹیاں بھی یہ بھی ان کو سواری بھی نہیں دینی, جہاں سے پیدل نکلے ملک ہندوستان چھوڑ جائیں پیدل نکل جائیں. اور بڑے ظلم کیے گئے. قصور کیا کہ اس مولوی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. یہ بھی جرم تھا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اس پر کیس ہوا اور کیس میں جرم دعویٰ یہ تھا کہ یہ ملا کافر ہو گیا ہے اور دلیل یہ تھی کہ یہ لوگوں کو ترجمہ پڑھاتا ہے اور جو ترجمہ پڑھا ہے وہ کافر ہے. یہ قرآن کا ترجمہ لوگوں کو پڑھاتا ہے. یہی حال ہے. اس لیے جو تمہارے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں سب کو جھوٹ کثرت کے ساتھ یاد ہے, لیکن قرآن کا مسئلہ. کل ہمیں ایک بوڑھا ملا, ہو پرانا بوڑھا توبہ طیب نیا نیا ہوا لیکن اندر سارے جھوٹ. کہتے وہ جنت میں آدم گئے نا تو آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی, ادھر کلمہ لکھا ہوا تھا. دور بے ایمانہ تیری توبہ کیتی تے نہ کیتی برابر ہے. جب تک شرک نہیں چھوڑے گا توبہ کیا فائدہ دے گی. خیر واپس آ. یہ خطیبوں کا سب اثر ہے کہ قوم کو جھوٹوں پہ لگایا, سچ نہیں بتایا. آجا واپس. کتنی بنیاد کتنی وجہ بتا رہا ہوں, چوتھی کہ کسی کے ایمان کی گارنٹی والا ایمان ہے تو کس کا؟ صحابہ کا. اس لیے صحابہ معیار حق کے معیار ایمان ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں بعد الانبیاء جو عمل کر کے اس کے پاس یہ سند ہو کہ میرا عمل اللہ نے قبول کر لیا ہے. کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے کہ میرا عمل کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا. امید ہے, حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ قدردان ہے, مواحد کا عمل قبول کرے گا, لیکن گارنٹی نہیں. کسی کے پاس ہو پروف تو پیش کرے, بڑا ولی اللہ ہو. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ گرم سنگریزوں پہ سجدہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ اگر عبد القادر کے عمل تیرے دربار میں قبول نہیں تو پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. یہ کون کہہ رہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی
اور باؤ سلطان جو بڑے ولی اللہ ہیں پنجاب کے، انہیں کیا کہا؟ یہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، یہ رحم کریں تا بخشے جامن، باہو جے منہ کالے ہو۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو۔ کہتے یا اللہ اگر تو عدل کرے تو اونچی شانوں والے، بلند درجات والے وہ بھی تھر تھر کانپنے لگ جائیں، اور اگر رحم کریں تو میرا جیسا گناہگار بھی بخشا جائے۔ تو یہ وہ ولی اللہ ہے، ہر ایک خطرے میں ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں، اس کے عمل قبول ہیں یا نہیں۔ یہ فقط اصحاب محمد مصطفیٰ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کی مقبولیت کی خبر دنیا میں ان کو دے دی، اور ان کو اپنی رضا کی سند بھی دنیا میں دے دی۔ باقی پوری امت جنت میں داخل ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے جنتی بندو تمہیں ایسی نعمت دینے لگا ہوں کہ وہ جنت میں بھی نہیں۔ اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ جنتی خود پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، تعجب کریں گے وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سارے اہل جنت کو جمع کر کے فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، میں اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ رضا کی سند ملے گی جنت میں داخلے کے بعد سب کو۔ لیکن اصحاب محمد وہ ہیں ابھی دارالامتحان دنیا میں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں صرف یہ نہیں، جو ان کے پیچھے چل پڑا وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، جو ان کے پیچھے لگا وہ بھی رضی اللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے ماضی پر قد نہیں لقد داخل کیا، واللہ لقد، فرمایا مجھے اپنے ذات کی قسم کہ محمد کے سب صحابہ پہ میں راضی ہو گیا۔ کتنی وجہ ہو گئی؟ وجہ تو بڑی ہے آگے، بنیاد یہاں تک اگر ہو جائے آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ 5 نکات میں نے ذکر کیے کس بات پہ کہ صحابہ معیار حق کیوں ہیں، اور بھی وجوہات ہیں، معیار ایمان کیوں ہیں، اس کے ثمرات بھی ہیں، اس کے نتائج بھی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہم نے کسی روایت سے نہیں لیا، کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں لیا، صحابہ کی یہ عظمتیں قرآن نے بیان کی ہے۔ قرآن مقدس کی نصوص قطعیہ کا مضمون ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں دشمنان صحابہ سے اگر تم میں جرأت ہے، جس طرح میں نے قرآن سے صحابہ کی صفائی پیش کی، تم بھی کوئی ایک آیت تو لاؤ نا جس میں صحابہ پر اعتراض کیا گیا ہو۔ لیکن قرآن میں مل سکتی؟ پورا قرآن نبی کے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے۔ اب صحابہ پہ اعتراض کہاں سے آیا؟ تنقید کہاں سے آئی؟ یہ جو مودودی گمراہ ہوا، رافضی گمراہ ہوئے، غیر مقلد گمراہ ہوئے، رضا خانی گمراہ ہوئے، اور یہ للڑ دیوبندی گمراہ ہوئے، ان کا اصل مٹیریل کہاں سے ہے؟ قرآن سے ان کا دامن خالی ہے۔ ان میں 3 چیزیں جہاں سے صحابہ کے خلاف مواد آتا ہے اس کو بھی سن لو۔ سب سے پہلی چیز کہ جھوٹے راویوں کی روایات، جھوٹے راویوں کی روایات۔ لیکن اللہ نے جس کو عقل دی ہے اسے سمجھ آ سکتی ہے کہ راویوں کی شان زیادہ ہے یا صحابہ کی؟ راویوں کی تو کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں دی، صحابہ کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ اب غیر محفوظ راوی جن کے اپنے نسب شسب کا کوئی سمجھ نہیں، کوئی رافضی، کوئی ناسبی، کوئی قدری،
کوئی بے دین، کوئی خارجی، مختلف اہل بدعت رابی، انہوں نے روایتیں گھڑ گھڑ کے اصحاب رسول کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور اپنی طرف سے مواد جمع کیا، فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جھوٹے، کذاب، بے دین، بے ایمان راویوں کی بنائی ہوئی روایات میں۔ تو اس لیے یاد رکھو، اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ قرآن کے مد مقابل دنیا کی کوئی کتاب قابل قبول نہیں ہے۔ کتنا صاف مسئلہ ہے، لیکن بڑے بڑے مولوی بیچارے گمراہ ہیں، کیونکہ انہوں نے روایت پرستی میں حد کی، راویوں پہ اعتماد کیا، صحابہ پہ اعتماد نہیں کیا، اور صحابہ کو بدنام کر رہے ہیں راویوں کی وجہ سے۔ پہلی یہ چیز ہے۔ تو اس کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جن روایات پہ تمہیں ناز ہے، انہی روایات کے جامعین، سب کے سب محدثین دو ٹوک لفظوں میں فیصلہ کر گئے کہ الصحابۃ کلہم عدول بتعدیل اللہ ورسولہ۔ صحابہ سب کے سب سچے ہیں، کیوں؟ ان کو سچا قرآن نے کہا ہے، پیغمبر کے فرمان نے کہا ہے۔ یہ وہی محدثین ہیں جن کی روایتوں پہ تمہیں ناز ہے۔ اگر محدثین کی یہ بات صحیح ہے تو روایتیں غلط، اگر محدثین کی یہ بات ہی صحیح نہیں تو ساری کتابیں غلط۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی یہی؟ محدثین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جہاں صحابی کا معاملہ آ گیا سب امت کی کلمیں رک گئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب اللہ نے ان کی شان بیان کی، رسول نے ان کی شان بیان کی، اب ہماری قلم کیا کرے گی اللہ رسول کی شان بیان کرنے کے بعد؟ تو جرا کا اصول ہی کوئی نہیں۔ یہ صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، ان مولویوں کو کہہ رہا ہوں جو روایت پرست گروہ ہے، کہ جن روایتوں پہ تمہیں ناز ہے انہی روایتوں کے جامعین کا یہ اصول تمہیں کیوں یاد نہیں کہ جو روایت کسی صحابی کی شان کے خلاف ہو، جرا کر رہی ہو، وہ روایت واجب الرد ہے، وہ صحیح روایت نہیں، اس کو دیوار پہ مار دینا ایمان ہے، کیونکہ صحابہ کی تعدیل تزکیہ قرآن نے کیا اور پیغمبر کی زبان نے کیا ہے۔ دوسرا گروہ ہے صوفیوں کا۔ جتنے صوفی ہیں نا تو الامان بالحفیظ، یہ نقش بندی تے سہروردی تے قادری تے چشتی، جو صوفیاں کو گروہ ہے، کیونکہ ان کا اکثر تصوف کا حصہ روافض سے آیا۔ اگر آپ میری بات محسوس نہ کریں، ان سے پوچھو کہ تمہارا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ جی حضرت علی تک۔ چاروں سلسلے کہاں تک جاتے ہیں؟ حضرت ایمان سے بتائیں، حضرت علی بڑے ولی اللہ تھے یا صدیق اکبر؟ سنی کا ایمان کیا ہے؟ حضرت صدیق۔ یہ صدیق تک تصوف کے سلسلے کیوں نہیں جا رہے؟ فاروق اعظم تک نہیں جاتے؟ حضرت عثمان تک کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ یہ سارے سلسلے ادھر ایران میں کیوں رکے ہیں؟ تو اس لیے یہ تصوف کی سب جڑیں، ان کا اصل ہیڈ کوارٹر روافض ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹی روایتیں بھی بنا ڈالی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ اب ان سے پوچھو اس کی کوئی سند بھی ہے؟ نہیں۔ حدثنا بابا فلاں۔ امام ابن جوزی نے 5 سندوں پہ بحث کی کہ من گھڑت اور موضوع ہے، کوئی سند نہیں۔ اگر یہ باب ہوتا تو پھر ابو بکر باب تھا، باب العلم، جن کو علی بھی مانتا ہے کہ سب صحابہ سے بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے،
لیکن تمہارے یہ سارے سلسلے کہاں رکے ہیں؟ ادھر جا رہی ہیں سارے. تو جتنا صحابہ کو بدنام کیا ان سوپڑوں نے بدنام کیا. اس لیے جو پیر ہوگا وہ حضرت معاویہ کا دشمن ہوگا، لکھ لو. اور ان کے پاس سوا جھوٹ اور کباڑ کے کوئی نہیں. تو ہم صوفیوں کو کہتے ہیں پہلے تم اپنا ایمان ثابت کرو، صحابہ کے ایمان پہ بعد میں گفتگو کرنا. پہلے تمہارا تو مذہب آدھا ہندوازم ہے اور آدھا شیعہ ہے. شیعہ مذہب اور ہندو مذہب کی جو کھچڑی تیار ہوئی وہ تمہارا مذہب ہے. وہ نام نہاد تصوف، صحیح تصوف کیا منکر نہیں، لیکن تمہارا ہندوستانی تصوف اس کے دو رکن ہیں، ہندوازم اور شیعہازم. یہ مل کر تم نے ایک مرکب بنایا، فلانا پیر تے فلانا خنزیر تے فلانا فلانا تے فلانا فلانا تے فلانا فلانا. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تمہاری من گھڑت باتیں. تو یہ وہ طبقہ ہے جس سے صحابہ کو بدنام کیا گیا. اور تیسری چیز مورخین ہیں. لیکن مورخین کا قصور اس لیے نہیں کہ مورخین نے اپنی کتابوں پہ بورڈ لگایا کباڑ خانہ ہے. اس کباڑ خانے آپ دیکھیں نا، کچرا ہو کچرا تو کچرے پہ کتے پھرتے ہیں. یہ سارا تاریخ کچرا ہے تو اس سے کتے پھرتے ہیں، ہڈیاں تلاش کرتے ہیں اور سارا. حالانکہ تاریخ سے تو کوئی عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اور اتنا بڑا اصول کا مسئلہ کہ جس کو قرآن کی نصوص بیان کریں وہ تم تاریخوں سے ڈھونڈو گے، فلانی تاریخ کیا کہتی ہے، فلانی تاریخ کیا کہتی ہے. اس لیے میں اپنی گفتگو کو آخری جملے پہ ختم کرتا ہوں، اور یہ جملہ بھی سید کا ہے. تمہارے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں، ورنہ سید کسی قوم کا نام نہیں. توجہ ہے نا؟ سید کسی قوم کا نام نہیں ہے. حضرت بلال کو بھی آپ نے کہا سیدنا. عربی میں سید کہتے ہیں جناب کو، تمہاری بولی میں سر، جناب، محترم. یہ عربی والے اب بھی اگر آپ عرب میں جائیں تو آپ کو سیدی یا فلاں، اب بھی آپ کو بھی کہیں گے سیدی، او میرے سردار، او جناب. عجم والوں نے سید بھی قوم بنا ڈالی. فلانا کون ہے جی؟ یہ سید ہے. اچھا سید دی سین نو بھی سلام ہے. میں کہا سور دے شروع چی سین ہے، اس نو بھی کر سین نو کر سلام. سید کوئی قوم نہیں، شاہ کوئی قوم نہیں. جتنے بیٹھے ہو بے شک ناراض ہو جاؤ، شاہ کسی قوم کا نام نہیں، سید بھی کوئی قوم نہیں. عرب میں بنی ہاشم قوم ہے، قریش قوم ہے، یہ ایک الگ بات سے. تو سید اور شاہ جو ہے یہ القاب ہیں احترام کے. باقی جو نبی کی اولاد اور نسب سے ہو اس کا پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے بھی احترام ہے، لیکن شرط ہے کہ مشرک نہ ہو، صحابہ کو بھونکنے والا نہ ہو. اور صحابہ کو بھونک کے اور تعزیہ تبوت اور پٹکے پہ جائے وہ اولاد رسول نہیں. لاکھ دعویٰ کرے وہ کسی چوڑے کی نسل ہے. صحابہ کو بھونکنے والا وہ پیغمبر کی اہل ہو سکتا نہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح. پیغمبر کے بیٹے کو قرآن نے کہا انہو لیس من آلک. عقیدہ گندہ ہے اس لیے یہ تیرے اہل سے نہیں. یار سید زیادہ ناراض نہ ہو جانا، احترامی لقب ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے، سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ
جو سچے پیر تھے، کھرے پیر تھے، ایک جملہ کہتے، فرماتے صحابہ کو دیکھنا ہے تو گندی مکھی نہ بن، صحابہ کو دیکھنا ہے تو شہد کی مکھی بن۔ جملہ بڑا کام کا ہے۔ گندی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گند پہ، گٹر پہ۔ تو شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، لوگوں اگر اصحاب محمد کو سمجھنا ہے تو تاریخ کے گٹر کا کیڑا نہ بننا۔ تاریخ ہے گٹر ہے۔ تیرے مولویوں کی کتابڑیاں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ سب گٹر کی مثال ہیں۔ اس لیے صحابہ کو دیکھنا ہے نا، گندی مکھی نہیں بننا، تاریخ کے گٹر میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو دیکھنا ہے تو پھر قرآن و سنت کے پھولوں میں دیکھنا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے، کتاب اللہ اور سنت میں دیکھنا ہے۔ اس لیے جو میرے بھائی خصوصاً سکول و کالج والے، تمہیں جو سکول کالج میں تاریخ کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ تاریخ نہیں، یہ تاریخ ہے، اور یہ گٹر ہے۔ اس گٹر میں تمہیں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو کتاب و سنت سے ٹکرائے وہ اس پہ ایمان رکھنا، اسی کا نام کفر ہے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔